لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سید عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر لکھی گئی عظیم کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد، عظیم عاشق رسول، رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، علماء راسخین اور ائمہ دین فرماتے ہیں، ایک درود دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس سب سے بہتر اور دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ ثواب اس کا طاعت 1000 سالہ یعنی 1000 سال کی عبادت کے ثواب سے زیادہ، اور رتبہ اس کا اکثر عبادات بدنیہ اور مالیہ اور قولیہ سے اعلیٰ ہے، اور یہ فضل و عنایت اس امت بابرکت پر اس صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت ہے، ورنہ ہم کب لائق اس عنایت اور اس کرامت کے مستحق تھے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حرم سے لامکہ تک، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ رجب شریف کا مبارک مہینہ جاری ہے، آئیے رجب شریف میں پڑھی جانے والی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج بیت الحرام سے، مسجد الحرام سے شروع ہوتی ہے، اور مسجد اقصیٰ تک جو ہے زمینی معراج کا بیان یہ قرآن میں موجود ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کا ہم نے بیان سنا، یہ معراج شروع ہوئی اور مسجد اقصیٰ کے گرد جو برکات رکھی گئی اس کا بیان بھی ہم نے سنا۔ الحمدللہ جو زمینی مشاہدات کا بیان ہے یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ الکریم اس سے آگے جو دیگر مشاہدات کروائے گئے، جو آسمانی معراج میں مشاہدات کروائے گئے، انشاءاللہ الکریم اس کا بیان سنیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، بہت سا علم دین بھی حاصل ہوگا، عشق رسول میں اضافہ بھی ہوگا۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی جانب اور ان سے واقع معراج کی مزید تفصیل سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے، سورہ نجم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور دیگر آیات بھی، اور سیاستہ کی جو احادیث بخاری مسلم وغیرہ اس میں بھی واقعہ معراج کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سعادت ملی، نہ آئندہ ملے گی، جو اللہ نے اپنے محبوب کو اس رات عطا فرمائی کہ اپنے قرب میں بلایا اور جلوہ دکھایا اور ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ سبحان، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں ہم الحمدللہ کئی پروگرام سے سن رہے ہیں، تو مزید تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ کچھ ہم نے زمینی نشانیوں کے پہلے بات کی، اب اور مزید نشانیاں۔ اچھا، یہاں پر سید کاظمی شاہ صاحب جو ہیں، ان کی زبردست، آپ کا تو کیا بات ہے، مقالات کاظمی میں آپ لکھتے ہیں، آیا مبارکہ میں من اس کا معنی بعض، ٹھیک ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے بعض نشانیاں دکھائیں، بعض نہیں دکھائیں۔ من کے معنی تو بعض ہے،
جی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام آیات کا علم نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں بات درست نہیں. آیات اللہ کی نشانیاں مختلف ہیں، بعض کا تعلق دیکھنے سے، بعض کا تعلق سننے سے، بعض کا تعلق سمجھنے سے، بعض کا تعلق چکھنے سے. جیسے کلموں کی چرچراہٹ کا سننا، دودھ کا چکھنا. تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کل آیات میں سے جو آیتیں دیکھنے کے قابل تھیں وہ سب ہم نے اپنے حبیب کو دکھانے کے لیے آسمانوں پر بلند فرمایا. سبحان اللہ سبحان علماء کی کیا شان ہے. اللہ کرے ہم دینی کتابیں پڑھیں، ہمیں پتہ چلے علماء کیسی کیسی تفسیریں لکھ کر گئے، کیسی کیسی کتابیں لکھ کر گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم نشانیاں دکھائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو دیکھا، اللہ جی کی قدرت کی عجیب نشانی. براق کی شان میں ہم الگ سے انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے. آسمانوں کی سیر کی تو سدرۃ المنتہا کو دیکھا. سدرۃ المنتہا ایک عظیم نشانی، انشاءاللہ اس کا بھی پروگرام الگ سے کریں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوزخ میں مجرموں کو جو مختلف جرموں کی وجہ سے سزائیں دی جا رہی تھی اس کو دیکھا. جنت میں آپ نے جو ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے تھے ان کے انعامات کو شب معراج دیکھا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے جہاں گمان نہیں پہنچ سکتا، عقل نہیں پہنچ سکتے. خالق کائنات کا دیدار کیا. سبحان اللہ. اور راتوں رات واپس بھی تشریف لے آئے. اچھا، جب مکے کے غیر مسلموں نے، مشرکین نے ان سب باتوں کا انکار کیا، سبحان اللہ، اللہ کی ایک اور عظیم نشانی مسجد اقصی اللہ نے محبوب کے سامنے کر دی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ دیکھ کر نشانیاں بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا طویل سفر ہے اور واپس تشریف لائے، بستر بھی گرم ہے. اللہ کی عظیم نشانی. اچھا، جو شاخ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو درخت کی شاخ جو ہلی آپ کے جانے کی وجہ سے ابھی تک ہل رہی ہے. جو وضو فرمایا پانی بہ رہا ہے. اور جن کے ساتھ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی وہ تو ابھی سو رہے ہیں، بیدار نہیں ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہزاروں لاکھوں سال کا سفر کر کے واپس بھی تشریف لے آئے اور نظام کائنات وہیں کا وہیں آپ تشریف لے آئے. کیونکہ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. جب جانے کائنات تشریف لے گئے اس دنیا سے تو دنیا کا نظام رکنا ہی تھا نا. سے وہ سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے نا گھڑی سے سیل نکال دیں، میں بھی یہ کہنے والا تھا. ماشاءاللہ جی. تو وہ رک جائے گی. ہاں جی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات ہے کہ مسجد اقصی سے فارغ ہو کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف عروج فرمانے لگے، ترقی فرمانے لگے. تو ایک سیڑھی لائی گئی. مختلف روایات ہیں، اس روایت میں سیڑھی کا ذکر ہے. اور یہ وہ سیڑھی تھی جس پر اولاد آدم کی ارواح اوپر چڑھتی ہیں. اور وہ سیڑھی بہت ہی خوبصورت تھی. ایک زینہ چاندی کا، ایک زینہ سونے کا تھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ جنت الفردوس سے ایک سیڑھی آپ کی خدمت میں حاضر کی گئی جس پر موتی جڑے ہوئے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنن فانن پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. ایک دروازے پر تشریف لاتے ہیں. باب الحفاظہ، اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے. عمدۃ القاری میں اس کا بیان ہے. جبریل امی علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا. پوچھا گیا کون؟ اور اب بھی یہ سنت ہے کہ ہم کسی کے ہاں جائیں، دستک دیں اور اندر والا پوچھے کون، اور ہم یہ نہ کہیں کہ میں ہوں بلکہ اپنا نام بتائیں. بتائے. جواب دیا جبریل، اپنا نام بتایا. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں. اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا ہے. پھر دروازہ کھول دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمائے. جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام انہیں سلام فرمائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کہا تو انہوں نے جواب دیا اور ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، اور کہا مرحبا بابن صالح والنبی، یہ صالح، صالح یعنی نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید. بخاری شریف حدیث نمبر 3887 میں اس کا بیان ہے جس کا خلاصہ پیش کیا گیا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ساری اولاد آدم کے والد ہیں، یہ والد ہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ والدہ ہیں، اور حقیقتاً تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے والد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے سب کو پیدا کیا ہے۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل۔ خیر البشر کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ رائٹ اور لیفٹ کچھ لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اور بائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں، یہ ان کی اولاد ہے۔ دائیں جانے والے جنتی ہیں اور بائیں جانے والے جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معراج کے دولہا کے صدقے میں ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث بیان کی گئی، یہ بخاری شریف حدیث نمبر 349 اس کا خلاصہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بدبودار دسترخوان دیکھے، بہترین گوشت موجود تھا دسترخوان میں، لیکن اس کے قریب کوئی نہیں تھا۔ ساتھ ہی دسترخوان تھے، اس سے بیڈ اسمیل آ رہے تھے، بدبو آ رہی تھی، اور لوگ اس سے کھا رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے تھے۔ دوسری روایت میں کہ یہ زانی ہے جو اللہ پاک کے حرام کردہ کاموں کو حلال کرتے ہیں اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں بدکاری سے بچائے اور بدکاری کی طرف لے جانے والے معاملات سے بھی بچائے۔ نگاہوں کو بچائیں گے تو انشاءاللہ یہ دیگر چیزیں بھی سے بھی بچیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ جو تھے بڑے بڑے مکانوں کی طرح تھے، اور اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، جیسے شیشے کے اندر ہوتے ہیں تو باہر سے نظر آتے ہیں، اور وہ سانپ ان میں سے جب کسی کو ڈنگ مارتا تو وہ بندہ گر پڑتا اور کہتا یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ فرمایا وہ فرعونیوں کے ساتھ ایسے راستے پر موجود تھے جہاں سے لوگ انہیں رونتے ہوئے گزرتے تھے، وہ انہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے سن رہے تھے۔ پوچھنے پر عرض کیا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، استغفر اللہ، جو سود خور ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ جیسے وہ مخبوط الحواس ہوتا ہے نا، اس کو عقل کام نہیں کرتی، گرتا پڑتا ہے، تو سود خور کا قیامت کے روز یہ انجام ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں سود سے بچائے، اور جو بھی مبتلا ہیں سچی توبہ کریں اور توبہ کے تقاضے پورے کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ اونٹ کے، کیمل کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور ان پر کچھ افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ کو پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے، اور وہ ان کے نیچے سے نکل رہے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ توبہ استغفر اللہ۔ یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کا عذاب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن پر کچھ لوگ مقرر تھے، وہ ان لوگوں کے جبڑے کھول کر بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یہ لوگوں کی غیبتیں کرنے والے ہیں، ان کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مسند الحارث حدیث نمبر 127۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عذابات کیوں دکھائے گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بیان کریں اور امت ان اعمال سے ڈرے اور بچے، اللہ کے غضب
کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے ان افعال سے. اللہ ہمیں سود سے بچائے، سود خوری سے بچائے، اور یتیموں کے مال کھانے سے بچائے، غیبت اور عیب جوئی سے بچائے، بدکاری سے بچائے. غیبت کیا ہے کہ مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی عیب بیان کرنا، اگر سامنے بیان کرتے تو اس کو فیل کرتا، اچھا محسوس نہ کرتا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیک بنا دے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج کا واقعہ سنا کہ آپ پہلے آسمان کی طرف بڑھے، وہاں پر آپ کو ویلکم کیا گیا، مرحبا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا، اور پھر کچھ عذابات دکھائے گئے. اور بڑی پیاری بات ریان پاکستان نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو معراج میں عذابات دکھائے گئے اور پھر امت کو بیان کیے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے بچیں. اور کتنے گناہوں کا بھی ذکر ہم نے سنا، بالخصوص ان سے اور ہر ہی گناہ سے ہم سچی توبہ بھی کریں اور ان سے بچنے کا پکا ارادہ کرے. اللہ کریم ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں بھری زندگی، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا.